یہودیوں کا جو مطالعہ کرنے والے ہیں ان کے لٹریچر کا، ان کے پاس آپ بیٹھیں آپ کو پتہ چلے گا، یہودی دیکھتے ہیں کہ کون ہے مسلمانوں میں جس کا آواز سب سے اونچا ہے، جو سب سے زیادہ پاور والا ہے، جس کی آواز میں لوگ لبائی کہتے ہیں، جس کو سنا جاتا ہے، جس کو مانا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو بھی ہوتا ہے پھر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہی کام ہوا قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، سارے اشرف آصف جلالی صاحب کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ جو مین آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سارے جلالی صاحب کے پیچھے لگ گئے تو راشد محمود رضوی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون ہے ان کا مشیر۔ اب دیکھیے چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں، راشد محمود رضوی صاحب کے علم کو سبھی مانتے ہیں اور یہ بات بھی صحیح ہے، علم والے تو ہیں، اگر محقق کہا جائے تو شاید یہ غلط بھی نہیں ہوگا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں ایک خاص جملہ آپ کو دینے جا، اس پر تھوڑا سی آپ توجہ ضرور کیجئے گا۔ کوئی مستند معروف عالم دین مجھے بتا دے جنہوں نے تائید کی ہو راشد محمود رضوی صاحب کی، کتنی بڑی میں نے بات کہہ دی۔ کوئی معروف اور مستند عالم دین مجھے دکھا دیں کہ جنہوں نے تائیدی جملے کہے ہوں راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے، سارے چپ ہیں۔ پتہ ہے کہ راشد محمود رضوی صاحب کو یا تو غلطی لگ رہی ہے یا پھر راشد محمود رضوی صاحب جو ہے حسد اور بغض اور کینے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہی کوکب نورانی صاحب اور یہ عرفان شاہ صاحب، یہی ریاض شاہ صاحب، یہی حنیف قریشی صاحب، یہ جتنے بھی صاحبان ہیں، مجبوراً کہہ رہا ہوں، مجھے جانبداری سے بتائیے ان میں سے کون ہے کہ جو ایک دوسرے پہ فتوے لگانے والا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، وہ ہماری سنیوں کی ایک پھپھو ہے، کیا نام ہے ان کا، کوکب نورانی صاحب، وہ ایک پہلے تو بیان تھوڑے دن پہلے انہوں نے دیا کہ جناب اہل سنت میں اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، یہ لڑائی جھگڑے یہ ختم کرنے چاہیے، نفرتیں دور کرنی چاہیے، وہ بیان دے رہے تھے۔ اب کل جو ہے جناب پرسوں یہ مناظرہ ہوا 30 دسمبر کو جو پنڈی والا جامعہ رافضیہ میں، تو اب وہ جو ہماری پھپھو ہے نا کوکب نورانی صاحب، وہ میدان میں آ گئی ہیں، انہوں نے جناب ان کو خراج تحسین پیش کیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو فتح مبارک ہو، آپ نے جناب سنیوں کو سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا، پتہ نہیں اور کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے وہ درس دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ اتفاق رکھیے گا، اتحاد رکھیے گا، پہلے کچھ تھا اب کچھ ہے۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے، اب جو سوال میں قائم کرنے لگا ہوں مین وہ یہ ہے، جیسے متحرک علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ یہ ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی علماء ہیں، جیسے اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے یہ متحرک ہوئے، کیا جو اور گستاخیاں کرنے والے ہیں ایسے کوئی متحرک ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جناب آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ میری نیت اور ارادہ بلکہ خواہش بھی یہی تھی کہ آج چونکہ 1 جنوری ہے اور 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، کوئی اچھی خبر کو اچھی ویڈیو آپ بازار کے سامنے رکھتا، لیکن کیا کیا جائے، یہ ویڈیو انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ بنانی پڑی ہے کہ حالات ہی کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا، اس کا جواب اگر کسی کے پاس ہو بن پڑے تو مجھے ضرور سینڈ کیجیے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے وہ ممنون ہوں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، بے باکی کی ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جلالی صاحب کے علاوہ بھی اس معاشرے میں کوئی گستاخ ہیں یا نہیں ہے؟ میرا سمپل سا سادہ سا سوال ہے۔ اگر واقعی دیانتدار ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کی شان میں انہوں نے گستاخی کی، حالانکہ وہ گستاخی نہیں ہے، یہی مسئلہ سارے پہلے بیان کرتے ہیں، اب آگے پھر گئے ہیں۔ حنیف قریشی کا ویڈیو بیان میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ وقت مجھے ملا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ جلالی صاحب سے بھی زیادہ خطرناک لفظ اس نے بولے ہیں، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، لیکن کیا کیا جائے، صرف ٹارگٹ اشرف آصف جلالی صاحب کو کیا جا رہا ہے۔ سوال میرا پھر وہی ہے کہ اس معاشرے میں کیا جلالی صاحب کے علاوہ بھی کوئی گستاخ ہے یا نہیں ہے؟ میں سوال رکھ دیتا ہوں، آپ کو مجھے بتائیے گا۔ میرے اسی چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے، ریاض شاہ جس کو پنڈی والا لال رچ کہا جاتا ہے، وہ ایک محفل پاک میں موجود ہے، ایک نعت خان دف کے ساتھ کلام پڑھ رہا ہے اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے وہ کچھ اشعار اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا جو آستانہ ہے وہ نبیوں کا پیر خانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا یہ گستاخی نہیں ہے نبیوں کی؟ نبیوں کو محتاج کر دیا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، معاذ اللہ، یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ دوسرے نمبر پر آگے چلیے، یہی ریاض شاہ نے کیا حال ہی میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخیاں بے باکیاں کی یا نہیں کی؟
کی سب نے سنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی، سب نے دیکھا، سب نے سنا. تھوڑا سا آگے چلیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حنیف قریشی کی کتنی بک بک آئی ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی اس نے عجیب سے لفظ بولے ہوئے ہیں حنیف قریشی نے. اور تھوڑا سا آگے چلیے. جب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے متعلق جب نیا شور ہوا تھا کہ جلالی صاحب نے سیدہ زہرا پاک کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہ پورا پنڈی گروپ جو جلالی صاحب کی مخالفت میں لگا ہوا ہے، انہوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ جناب جلسوں کا اہتمام کرنا شروع کیا. ایک جلسہ ایسا ہوا جس میں عرفان شاہ تک بیٹھے ہوئے تھے. عرفان شاہ کا بھائی ہے، اگر میں غلطی نہیں کر پا رہا ہوں، ان کا نام ہے محفوظ شاہ صاحب. اگر میں غلطی نہیں کر پا رہا ہوں تو ان کا نام یہی ہے. ان کا بیان میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. وہ آئے ہیں، عرفان شاہ صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے محفوظ شاہ صاحب کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبیوں کے بعد سب سے زیادہ مقام قرۂ ارضی پر سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، معاذ اللہ. یعنی کہ سیدہ زہرا پاک کو باقی نبیوں سے بھی بڑھا دیا. اب مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا یہ گستاخیاں بے باقیاں نہیں ہیں؟ آگے تھوڑا سا چلیے. اس وقت سوشل میڈیا پر جو سب سے بڑا گستاخ، بے ادب ہے، بے ایمان بندہ ہے، وہ ہے مرزا انجینئر. کسی نے ایک گستاخی کی، کسی نے 2 کی ہوں گی، کسی نے 3 کی ہوں گی. تو یہ گستاخیاں کرنے والے محدود سے ہیں، ان کی محدود گستاخیاں ہیں. لیکن مرزا انجینئر وہ بد نصیب، وہ بدبخت ہے کہ جس کی گستاخیاں لا تعداد ہیں. اہل بیت اطہار کی شان میں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان میں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں، اولیاء کرام کی شان میں، نبیوں کی شان میں اس بندے نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. مجھے دیانتداری سے بتائیے. اب جو سوال میں قائم کرنے لگا ہوں مین وہ یہ ہے، جیسے متحرک علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ یہ ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی علماء ہیں، جیسے اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے یہ متحرک ہوئے، کیا جو اور گستاخیاں کرنے والے ہیں ایسے کوئی متحرک ہوا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا، وہ ہماری سنیوں کی ایک پھپھو ہے، کیا نام ہے ان کا، کوکب نورانی صاحب. وہ ایک پہلے تو بیان تھوڑے دن پہلے انہوں نے دیا کہ جناب اہل سنت میں اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، یہ لڑائی جھگڑے یہ ختم کرنے چاہیے، نفرتیں دور کرنی چاہیے. وہ بیان دے رہے تھے. اب کال جو ہے جناب پرسوں یہ مناظرہ ہوا 30 دسمبر کو جو پنڈی والا جامعہ رافضیہ میں. تو اب وہ جو ہماری پھپھو ہے نا کوکب نورانی صاحب، وہ میدان میں آ گئی ہیں. انہوں نے جناب ان کو خراج تحسین پیش کیا ہوا ہے کہ جناب آپ کو فتح مبارک ہو، آپ نے جناب سنیوں کو سر جو ہے فخر سے بلند کر دیا، پتہ نہیں اور کیا کیا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے. اب یہ لوگ جو ہے وہ درس دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ اتفاق رکھیے گا، اتحاد رکھیے گا. پہلے کچھ تھا، اب کچھ ہے. یہی کوکب نورانی صاحب اور یہ عرفان شاہ صاحب، یہی ریاض شاہ صاحب، یہی حنیف قریشی صاحب، یہ جتنے بھی صاحبان ہیں، مجبوراً کہہ رہا ہوں، مجھے دیانتداری سے بتائیے ان میں سے کون ہے کہ جو ایک دوسرے پہ فتوے لگانے والا ہے؟ جو علامہ جلالی صاحب نے بولا ہے نا خطائے، حالانکہ یہ تو یار میں کہتا ہوں یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے. پہلے سال والا جو طالب علم ہے جو اولہ میں پڑھتا ہے وہ بھی جناب کہہ دیتا ہے کہ خطائی اجتہادی ہے، یہ ایک ثواب ہے، کوئی عیب کوئی نقص کو گناہ نہیں ہے. پھر جلالی صاحب نعرے بھی لگا رہے ہیں بے خطا بے گناہ حضرت سیدہ فاطمہ، کسی کو سنائی نہیں دے رہے. وہی ایک لفظ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے کہ جناب انہوں نے گستاخی کر دی. حیران ہو رہا ہوں مفتی راشد محمود رضوی صاحب پر. میں کیا کہوں یہاں پر، مجھے کتنے میسیج آئے ہیں کہ راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں. کیا بات کروں میں ان کے بارے میں؟ 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو راشد محمود رضوی صاحب کو کسی نے کلپ دی ہیں، انہوں نے کلپ ان کے جو ہے وہ پورے سنے ہی نہیں ہیں. ان کے وضاحتی جو بیان ہے جلالی صاحب کے وہ پورے سنے ہی نہیں ہیں، بس چھوٹے چھوٹے حصے لے لیے، یا کسی نے ان کو دے دیے، انہوں نے اسی کے حساب سے جو ہے وہ بیان کر دیا. ایک یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پورے تو سنے ہیں لیکن توجہ اس طرف نہیں کی جو جلالی صاحب کہنا چاہتے ہیں. 2 پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے اگر سمجھ بھی گئے ہیں، بات بھی انہوں نے پوری سنی ہوئی ہے، کلپ سارے وضاحتی جو ہیں وہ پورے سنے ہوئے ہیں، تو پھر حسد بغض اور کینہ ہے. یہ جو طلباء ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ راشد محمود رضوی صاحب نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے، یہاں پر یہ غلطی کی ہے. اب میں کہوں گا چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، میں اس لیے بول نہیں رہا ہوں. اپنے ہیں پھر بھی اپنے ہیں، ہے تو محقق آدمی، پڑھا لکھا بندہ ہے، اس نے حق ادا کیا ہے مرزا انجینئر کا منہ بند کرنے کے حوالے سے. میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی کئی ویڈیوز میں نے اپنے چینل پر چلائی ہیں، آئندہ بھی چلاتا رہوں گا. لیکن ستم ہو رہا ہے کہ جتنی یہ گستاخیاں باقی کر دے رہے حنیف قریشی کے بارے میں راشد محمود رضوی صاحب کے کوئی خاص کلپ نہیں آئے. اسی طرح ریاض شاہ کے بارے میں، محفوظ شاہ صاحب کے بارے میں، تار القادری کے بارے میں، یہ جتنے بھی ہیں گستاخیاں کرنے والے، بے ادمیاں کرنے والے، راشد محمود رضوی صاحب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب چونکہ پھر ایک مرتبہ فضا جو ہے وہ عجیب غریب سی جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہے، تو راشد محمود رضوی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون ہے ان کا مشیر. اب دیکھیے ایک چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں. راشد محمود رضوی صاحب کے علم کو سبھی مانتے ہیں اور یہ بات بھی صحیح ہے، علم والے تو ہیں.
اگر محقق کہا جائے تو شاید یہ غلط بھی نہیں ہوگا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں ایک خاص جملہ آپ کو دینے جا، اس پر تھوڑا سی آپ توجہ ضرور کیجئے گا۔ کوئی مستند معروف عالم دین مجھے بتا دے جنہوں نے تائید کی ہو راشد محمود رضوی صاحب کی، کتنی بڑی میں نے بات کہہ دی۔ کوئی معروف اور مستند عالم دین مجھے دکھا دیں کہ جنہوں نے تائیدی جملے کہے ہوں راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے، سارے چپ ہیں۔ پتہ ہے کہ راشد محمود رضوی صاحب کو یا تو غلطی لگ رہی ہے یا پھر راشد محمود رضوی صاحب جو ہے حسد اور بغض اور کینے کی آگ میں جل رہے ہیں، انہوں نے کوئی بڑھاس ہی نکالی ہے۔ اس حوالے سے بارہ زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب جو اشرف آصف جلالی صاحب کے نمائندہ بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کلپ ریکارڈ کیا ہوا ہے، چیلنج انہوں نے بھی کر دی ہیں، آپ دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میں تو بس اتنی سی بات کہوں گا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ ان کا جو کلپ ہے نا ہمیں زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب کا، وہ میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا لنک، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے والی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اس پر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں، سارے اشرف آصف جلالی صاحب کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ جو مین آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سارے جلالی صاحب کے پیچھے لگ گئے، جن کو سمجھ نہیں آئی وہ بھی پیچھے لگ گئے، جن کا علم کمزور ہے وہ بھی پیچھے لگ گئے، جو حسد کے مارے ہیں وہ بھی جلالی صاحب کے پیچھے پڑ گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے فضا جو قائم ہو گئی ہے، جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ جلالی صاحب، سارے جلالی صاحب کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی مین وجہ ہے یہودی۔ یہودیوں کا جو مطالعہ کرنے والے ہیں ان کے لٹریچر کا، ان کے پاس آپ بیٹھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ یہودی دیکھتے ہیں کہ کون ہے مسلمانوں میں جس کا آواز سب سے اونچا ہے، جو سب سے زیادہ پاور والا ہے، جس کی آواز میں لوگ لبائی کہتے ہیں، جس کو سنا جاتا ہے، جس کو مانا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو بھی ہوتا ہے پھر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہی کام ہوا قبلہ جلالی صاحب کے ساتھ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، جانے والے جانتے ہیں، ورنہ نیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے مین نیوز چینل پر جلالی صاحب کی خبریں چل رہی ہیں، امریکہ کے جو مین نیوز چینل ان پر جلالی صاحب کی خبریں چل رہی ہیں۔ باقاعدہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے اشرف آصف جلالی کہ جو مسلمانوں کو بھڑکا رہا ہے اور امریکہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، امریکہ کو بولا جا رہا ہے، انڈیا کو بولا جا رہا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا وہ لیڈر جو کہتا ہے کہ جناب ہم اسلام ایسے نافذ کریں گے، کبھی یہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب سارے یہودی اور ساتھ میں شامل کر لیا روافض کو، سار جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کو ہم نے کیسے زیر کرنا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں، مجھے دیانتداری سے بتائیے یہ جتنے بھی شور و غل کرنے والے کیا اس انداز میں حرکت میں آئے جیسے جلالی صاحب کے حوالے سے حرکت میں آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ کوئی راشد محمود رضوی صاحب تک نہیں ایسے حرکت میں آئے، دو چار کلپ ریکارڈ کروائے بات ختم ہو گئی، لیکن مسلسل کو پیچھے پڑ جانا کوئی بھی نہیں ہے۔ عوام سے لے کر خواص تک، خواص سے لے کر عوام تک اس انداز میں ایک ہوا قائم کر دینا کسی کے متعلق نہیں ہے سوائے جلالی صاحب کے۔ تو جناب یہ یہودیوں کی سازش ہے، ساتھ میں روافض کی سازش ہے۔ ایک ہی تو بندہ ہے جو اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے، ایک ہی تو بندہ ہے جو اتنا علم والا ہے، ایک ہی تو ان کے پاس بندہ ہے جو اس محاذ پر کام رہا ہے اور اتنے دھڑلے کے ساتھ کام کر رہا ہے کہ جس کو جناب جیلیں بھی دی جا رہی ہیں، سزائیں بھی دی جا رہی ہیں۔ وہ ساری یہودی لابی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہم زیر کر دیں، ان کا نام و نشان معاذ اللہ ختم کر دیں۔ لیکن جو آج تک جلالی صاحب کا آواز قائم دائم ہے، یہ اللہ رسول کا فضل ہے، یہ اللہ رسول کا کرم ہے۔ ناظرین سے بس میں اتنی گزارش کروں گا، آپ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں، کسی کی بات نہ سنیں، صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھیں، جو آج یہ گستاخی کا کہہ رہے ہیں یہ خود یہی مسئلہ پہلے بیان کرتے رہے۔ دوسری بات، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے دیانتداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے گا۔ میں یہاں پر بس اتنی ہی بات کہوں گا کہ دیانتداری، میں ایمانداری نہیں کہتا، میں دیانتداری سے کہوں گا۔ آپ دیانتداری سے بتائیے اشرف آصف جلالی صاحب نے جتنی کتابوں کے حوالے دیے اور جتنی وضاحتیں دی، کوئی ایک بندہ دکھا دو، چاہے راشد محمود رضوی صاحب ہو، چاہے نیم قریشی ہو یا کوئی اور بندہ تھا، تار القادری سے میں نے دکھا دے کسی نے اتنی وضاحتیں اور اتنی کتابوں کے حوالے دیے ہوں۔ یار اگر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے گستاخی کی ہے تو یہ ساری جو درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں ہیں اس کا کیا کریں گے؟ یہ کہاں دلائل جائیں گے؟ سارے ختم کر دیں۔ جو صدیوں سے ایک عقیدہ چلتا آ رہا ہے اہل سنت و جماعت کا، اس کا کیا کریں؟ ان جو جتنے بھی کرائے کا ٹٹو ان کے پیچھے لگ کے جلالی صاحب وہ سارے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں جو اہل سنت و جماعت کی جو اصل ہے اس کو جناب وہ پس سے پش ڈال دیں۔ یہ نہیں ہوگا،
یہ کبھی بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بس افسوس کیا جا سکتا ہے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق والوں کے ساتھ رکھے, حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.